بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ حضرات گرامی قدر، آپ کی خدمت میں سورہ رحمان جو کہ 27 سپارے کے اندر موجود ہے اور قرآن کریم کی یہ زینت ہے۔ سورہ رحمان کے بارے میں نے اپنے مرشد کامل سے یہ کہتے ہوئے سنا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ مجھے رزق کے خزانے مل جائیں، صبح سویرے اٹھ کر سورہ رحمان کی تلاوت کیا کریں، کیونکہ خالق کائنات نے بار بار اس میں حکم دیا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ بندہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا ایک بہترین ذریعہ اور طریقہ ہے، اور طریقہ کیا ہے کہ آپ سورہ رحمان کی تلاوت کریں۔ ابھی سورہ رحمان کے اندر 2 ہستیوں کا ذکر ہے۔ ایک وہ ہستی جو پڑھانے والی تھی اور ایک وہ ہستی جو پڑھنے والی تھی۔ اور آج کا جو موضوع یہ ہے کہ ہمارے اسلامی معاشرہ میں استاد کا مقام کیا ہے، استاد کا ادب کیا ہے، استاد کا کس طرح احترام کرنا چاہیے۔ خالق کائنات نے اپنے محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو خود پڑھایا۔ الرحمن کہ وہ رحمان ہے، یقیناً اس کا ثانی دنیا میں کوئی نہیں ہے، اور وہ وحدہ لا شریک ہے۔ زمین و آسمانوں کا وہ مالک ہے، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، فرش عرش تک اسی کی حکومت ہے۔ 18,000 مخلوق کا وہ مالک ہے، اور سارے جہانوں کا وہ رب ہے، اور 14 طبقوں کا بھی وہی مالک ہے۔ فرمایا کہ علم القرآن، اور وہ رحمان جس نے خود رسول کریم کو قرآن سکھایا۔ خلق الانسان، اور اسی نے انسان کامل بنایا۔ علمہ البیان، اسی نے نبی برحق کو وہ علم سکھایا، ما کان و ما یکون کا علم سکھایا، کہ جس علم کا خبر نہیں تھی وہ علم بھی اپنے محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا۔ اب دنیا میں بہت سارے ادارے ہیں، کوئی بھی ادارہ ایسا نہیں ہے کہ جو اپنی سند کے اوپر یہ لکھے کہ ہمارے ادارے کا پڑھا ہوا طالب علم بھولے گا نہیں۔ لیکن کائنات کے اندر ایک ادارہ ایسا بھی ہے، خالق نے لکھ دیا سَنُقْرِئُکَ فَلَا تَنْسَىٰ، کہ محبوب میں نے آپ کو پڑھایا ہے، آپ بھول سکتے ہی نہیں۔ محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں واحد وہ ہستی ہے کہ جس کو پڑھانے والا، جس کو علم دینے والا، علم عطا کرنے والی ذات وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اور پھر جبریل کو بھیجا، غار حرا میں چلے جاؤ۔ جبریل بارگاہ مصطفیٰ میں آئے، سلام کیا اور کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اے حبیب اپنے رب کے نام سے آغاز کریے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے۔ خلق الانسان من علق، اس نے انسان کو رحم مادر میں جو کی طرح مطلق وجود سے پیدا کیا۔ اقرأ وربک الاکرم، اے محبوب پڑھیے آپ کا رب بڑا ہی کریم ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے لکھنے پڑھنے کا علم سکھایا، جس نے قلم کے ذریعے لکھنے اور پڑھنے کا علم سکھایا۔ علم الانسان ما لم یعلم، جس نے انسان کو وہ علم سکھایا جو وہ جانتا بھی نہ تھا۔ گویا کہ رب کا جو علم ہے وہ ذاتی ہے،
اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو جو علم ملا ہے وہ عطائی ملا ہے۔ آج اس دنیا کے اندر اور کائنات کے اندر نہ اس پڑھانے والے کی مثال نہ پڑھنے والے کی مثال۔ وہ پڑھانے میں اول، یہ پڑھنے میں اول، وہ سکھانے میں اول، یہ سیکھنے میں اول، اور وہ اس کے سکھانے کا کوئی ثانی نہیں اور اس کے سیکھنے کا بھی کوئی ثانی نہیں۔ دنیا ہے کائنات کے اندر سب سے پہلے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم سکھایا۔ آج اس مادی دور میں سائنس نے اتنی ترقی کی ہے کہ اس کی مثال دنیا میں نہیں مل سکتی، لیکن آج ضرورت ہے کہ ہم اپنے پڑھانے والے کا ادب کریں، چاہے وہ دینی علم پڑھاتا ہے یا دنیاوی علم پڑھاتا ہے۔ اور آپ کو ایک مثال دے کر سمجھا دوں کہ دنیاوی علم اور دینی علم کی برکت آپ دیکھیں کہ دنیاوی جو علم ہے، جب بچہ گھر سے ادارے کے لیے نکلتا ہے اس کی کتابیں جو ہوتی ہیں وہ پشت کے اوپر ہوتی ہیں، اور دینی جو علم ہے گویا کہ قرآن کریم کا علم سیکھنے کے لیے جب نکلتا ہے اس کا قرآن اس کے سینے کے ساتھ لگا ہوتا ہے۔ بس یہی تو ایک فرق ہے کہ دنیاوی علم آپ سیکھیں گے وہ بستہ آپ کی کمر کے پیچھے ہوگا، اور دینی علم آپ سیکھنے کے لیے جائیں گے تو وہ کتابیں اور وہ قرآن اور وہ حدیث مصطفیٰ آپ کے سینے کے ساتھ جڑی ہوگی، کیونکہ دین میں، اسلام میں برکت ہی برکت ہے، دین میں ادب ہے، دین میں احترام، عزت ہے۔ آج ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں، اور بچوں کو اس چیز کی ضرورت ہے کہ اپنے استاد کا احترام کریں، ہر حال میں احترام اس کے اوپر لازم ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ مسجد نبوی کے اندر ٹھہرے ہوئے تھے، تو کچھ اصحاب میں سے دو حلقے بن گئے، ایک حلقہ دائیں طرف بیٹھا ہوا تھا اور کچھ حلقہ بائیں طرف بیٹھا ہوا تھا۔ ایک جو حلقہ تھا وہ تلاوت قرآن مجید کر رہا تھا اور دعا مانگ رہا تھا، اور دوسرا جو حلقہ تھا وہ علم سیکھ رہا تھا اور علم سکھا رہا تھا، اسی میں وہ مشغول تھا۔ تو اچانک ہم نے کیا دیکھا کہ مسجد نبوی کے اندر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ ابن ماجہ کی حدیث پاک، حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ نے دونوں حلقوں کو دیکھ کر خوش ہوئے، اور آپ نے یوں ہاتھ اٹھائے، کہا کہ اللہ ان دونوں حلقوں کا بھلا کرتے، تلاوت کرنے والا اور دعا مانگنے والا، علم سیکھنے والا اور علم سکھانے والا۔ گویا کہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاوت بھی بڑی پسند ہے، آپ کو دعا بھی بڑی پسند ہے، اور پھر حضور کو یہ کام بھی بڑا پسند ہے کہ علم سیکھو اور دوسروں کو علم سکھاؤ۔ آقا نے فرمایا نا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن مجید خود پڑھے اور دوسروں کو قرآن مجید پڑھائے۔ آقا علیہ السلام نے دونوں کے لیے دعا مانگی، کہا کہ یا اللہ ان دونوں کا بھلا کر دے، اس حلقے کا بھی بھلا کر، اس حلقے کا بھی بھلا کر۔ اس سے ثابت یہ ہوا کہ آقا علیہ السلام کو قرآن پاک پڑھنا پسند ہے، دعا مانگنا پسند ہے، علم سیکھنا پسند ہے، علم سکھانا پسند ہے۔ ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اور ایک اور روایت، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جب بچہ علم سیکھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، آسمان کے فرشتے اس کے پیروں کے نیچے اپنے پر بچھا دیتے ہیں اور اس کی سلامتی کی دعا کرتے ہیں۔ پھر حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک وہ بچہ علم کے راستے میں رہتا ہے وہ اللہ کا
مہمان اور مسافر ٹھہرتا ہے۔ گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو وہ علم سیکھنے والا بہت ہی پسند ہے۔ اور ایک اور روایت جس کو مجمع الزوائد نے اور طبرانی شریف نے روایت کیا، اس کے راوی ہیں حضرت سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جس نے کسی سے ایک حروف بھی حاصل کیا، ایک لفظ بھی حاصل کیا، ایک لفظ بھی سیکھا، وہ اس کا مولا ہے، اس کے اوپر اس کی تعظیم واجب ہے۔ گویا کہ علم سکھانے والے کا ادب جو ہے علم سیکھنے والے پر لازم ہے کہ وہ اس کا ادب کرے، اس کا احترام کرے۔ گویا کہ اسلام کے اندر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کے اندر استاد کا بڑا مقام ہے۔ آپ اپنے استاد کا احترام کریں، اس کا ادب کریں، کیونکہ آپ کو سمجھ ہے کہ پہلا استاد ماں اور باپ ہے، اور پھر دوسرا استاد جو ہے آپ کو سمجھے کہ ماں اور باپ جو ہے بچے کی پرورش کرتے ہیں، وہ اس لیے استاد، اور پھر دینی اور دنیاوی جو تعلیم دیتے ہیں، ظاہری جو تعلیم ہے وہ کون دیتا ہے؟ آپ کا استاد دے گا، چاہے وہ دنیاوی تعلیم ہو اور چاہے دینی تعلیم ہو۔ گویا کہ آپ اپنے استاد کا احترام کریں۔ اور پھر روحانی تعلیم کون دے گا؟ وہ آپ کا پیر و مرشد دے گا۔ آپ کسی کامل مرشد کے بیت ہوں، اس سے آپ روحانی طریقت کی، حقیقت کی، معرفت کی، شریعت کی تعلیم حاصل کریں۔ ان تینوں کا جو ہے ادب لازم اور ملزوم ہے، ماں اور باپ کا، استاد کا اور پیر و مرشد کا۔ یہ تینوں بہت بڑے ادارے ہیں جہاں سے انسان نے پھلنا ہوتا ہے، پھولنا ہوتا ہے، انسان نے ترقی کرنا ہوتا ہے۔ حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث پاک سنو، جامعہ ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث رسول ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اور حضرت ابو ہریرہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم حاصل کرو اور سنجیدگی سے حاصل کرو، اور پھر جس سے علم حاصل کرو اس کا احترام بھی کرو، اس کا ادب بھی کرو، اس کی توقیر کرو اور اس کی شان کو پہچانو۔ گویا کہ حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر حکم دیا ہے کہ استاد کا ادب کرو۔ آپ یہ دیکھیں کہ غزوہ بدر 2 ہجری کے اندر حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ رب العزت نے آپ کو فتح دی تو کچھ مشرکین مکہ گرفتار ہو کر آئے۔ آقا علیہ السلام نے اصحاب سے مشاورت کی کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ ہر ایک صحابہ نے اپنا اپنا مشورہ دیا، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ آقا کہ پہلا ان کو حکم دیا جائے کہ جو کلمہ پڑھنا چاہتا ہے وہ کلمہ پڑھ لے، جبرن نہیں، اور دوسرا یہ حکم دیا جائے کہ جو فدیہ دے کر، ہدیہ دے کر آزاد ہو سکتا ہے وہ آزاد ہو جائے، اور تیسرا یہ حکم دیا جائے کہ ہمارے بچوں کو، 10 بچوں کو علم سکھایا جائے، پھر اس کو آزادی مل جائے۔ آقا علیہ السلام نے یہ تینوں فیصلے جو تو صادر فرما دیے۔ اب کچھ ایسے اصحاب تھے جو مسلمان ہو گئے، کچھ ایسے تھے جنہوں نے فدیہ دیا، آزاد ہو گئے، اور کچھ ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے انصار کے بچوں کو علم سکھایا، تعلیم قرآن سکھایا، احادیث مصطفیٰ سکھائی صلی اللہ علیہ وسلم۔ گویا کہ حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں استاد کا بڑا مقام ہے۔ آقا نے اسی لیے فرمایا کہ تم 10 بچوں کو علم سکھا دو، پھر تمہیں معافی مل جائے گی، چلے جانا۔ اور اسی طرح حضرت ایک اور حدیث رسول سناؤں، حضرت سیدنا امام حسن مجتبی اس کے راوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے نانے کے دربار میں بیٹھا ہوا تھا، حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مسئلہ آیا۔
اور مسئلہ کیا تھا؟ کچھ اصحاب آئے، انہوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بتائیں کہ قوم بنی اسرائیل کے اندر ایک وہ شخص ہے جو لوگوں کو نماز پڑھاتا ہے اور لوگوں کو علم سکھاتا ہے، اور ایک وہ شخص ہے کہ جو ساری رات عبادت یعنی قیام کرتا ہے اور دن میں روزے رکھتا ہے۔ تو آقا ہم یہ جاننا چاہتے ہیں ان دونوں میں افضل کون ہے؟ نماز پڑھانے والا، علم سکھانے والا، یا دن میں روزے رکھنے والا، رات کو قیام کرنے والا؟ آقا یہ بتائیں کہ ان دونوں میں کون افضل ہے؟ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جو 5 وقت نماز پڑھاتا ہے اور پھر لوگوں کو علم سکھاتا ہے، فرمایا کہ وہ دن میں روزے رکھنے والا، رات کو قیام کرنے والے سے افضل ہے۔ گویا کہ علم سکھانے والے کو حضور نے ترجیح دی، اور آقا نے فرمایا کہ رات کو ساری رات قیام کرنے والا اور دن میں روزے رکھنے والا، اس سے افضل جو ہے وہ نماز پڑھانے والا ہے اور علم سکھانے والا ہے۔ اس حدیث پاک کے راوی حضرت سیدنا امام حسن مجتبی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میرے نانے نے فیصلہ کر دیا کہ استاد کا ادب جو ہے وہ لازم اور ملزوم ہے۔ اور وقت کے امام حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے آپ سے پوچھیں کہ استاد کا کیا مقام ہے؟ آپ کے استاد محترم حضرت حماد بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے والد محترم ثابت حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان دونوں شخصوں کے لیے ہر نماز کے بعد دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ جب لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ حضرت ان دونوں کے لیے آپ دعائے مغفرت کیوں کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ ماں باپ نے مجھے جنم دیا، جوان کیا، استاد نے مجھے علم سکھایا۔ ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا اس لیے کرتا ہوں کہ مجھے انہوں نے اس دنیا میں لے کر آئے، جنم دیا، پرورش کی۔ استاد کے لیے اس لیے دعائے مغفرت کرتا ہوں، اس نے مجھے دینی تعلیم دے کر اللہ اس کے رسول کے نظام کو سمجھایا۔ اور حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہاں تک لکھا ہے کہ جس طرف استاد محترم کا گھر تھا، حضرت امام اعظم اس طرف اپنے پیر نہیں کرتے تھے، حالانکہ 7 گلیاں دور تھی استاد کا گھر اور شاگرد کا گھر، یعنی امام اعظم امام ابو حنیفہ اور حماد بن سلیمان کا گھر جو ہے درمیان میں 7 گلیوں کا فاصلہ تھا۔ لیکن اس کے باوجود آپ کے دل میں اس قدر احترام تھا، خیال تھا، کبھی استاد کے گھر کی طرف کنڈ نہیں کی اور نہ ہی کبھی استاد کے گھر کی طرف اپنے پیر کی۔ یہ تھا ادب کا مقام، اور یہ تھے بزرگان دین جو ہمیشہ ادب کرتے رہے۔ آج اس معاشرے کے اندر میں اپنے نوجوان طلباء کو، نوجوان بیٹیوں کو، بیٹوں کو سمجھانا چاہتا ہوں، استاد کا ادب ہر حال میں کرنا ہے۔ ہمارے معاشرے میں آج ہماری نظروں سے استاد کا ادب ختم ہو گیا۔ میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا، ایک تھانے میں ایس ایچ او صاحب تھے، اس کے استاد محترم آگے ایس ایچ او صاحب نے اپنی سیٹ کو چھوڑ دیا، اور سیٹ کو چھوڑنے کے بعد اپنے استاد محترم کو کہا کہ آپ میری جگہ پہ بیٹھ جائیں۔ لوگوں کو بتایا کہ مجھے یہاں تک پہنچانے والا ہے یہ شخص۔ اور ہم نے بہت سارے افیسران کو دیکھا کہ جو استادوں کی قدر جانتے ہیں، جب ان کے استاد ان کے ادارے میں آتے ہیں وہ اپنی کرسیوں کو چھوڑ کر علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ آج کیا وجہ ہے؟ معاشرے میں وہی ترقی کرتا ہے جو استاد کا ادب کرتا ہے، اس معاشرے میں وہی کامیاب ہوتا ہے جو ماں باپ کا ادب کرتا ہے، اس معاشرے میں اسی سے چراغ چلتے ہیں جو اپنے پیر و مرشد کا ادب اور احترام کرتا ہے،
وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ زاہد او چوری، اور یہ بند کر دے آ کے۔